الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام رب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب سجده هونا لك بالنوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي مهدية اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم دوستان عزیز دعائے فاطمہ زہرا ماتم داران سید الشہداء دلوں میں محبت علی رکھنے والوں غم حسین منانے والوں پرچم عباس اٹھانے والوں عرش عزا بچھانے والوں لاکھ لاکھ شکر اس پروردگار کا کہ جس نے ہمارے دلوں میں محبت علی کو رکھا محبت اہل بیت کو رکھا اور اس طریقے سے رکھا جیسے بھائی کا خون بھائی سے مخلوط ہوتا ہے اس طریقے سے رکھا جیسے بھائی کا خون بھائی سے ملا ہوتا ہے اور رسول اسلام کی حدیث ہے حب علی ایمان و بغضہ کفر علی سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا اور علی سے بغض وہی کرے گا جو کفر والا ہوگا اب تفریحاً جملہ سنتے چلے کہ سنیے ایمان میں ہے 5 حرف ایمان میں ہے 5 حرف کفر میں ہے 3 تو اب سمجھ میں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھی ان 5 کو مانے گا وہ ہوگا ایمان والا جو 3 کو مانے گا وہ ہوگا کفر والا ایک صلوات پڑھے محمد والا اللهم صل على محمد وآل محمد پھر اس کے بعد سنیے پروردگار عالم نے رسول اسلام نے محبت کی علی سے کیونکہ علی کو یا تو محمد نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا محمد کو یا تو علی نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا اللہ کو یا تو علی نے پہچانا یا رسول نے پہچانا اب سنیے علی سے محبت وہی کرے گا جس کی ماں ایک ہو باپ نیک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی سے محبت وہی کرے گا جس کا باپ ایک ہو ماں نیک ہو صلوات پڑھے نا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار
پروردگار کا جس نے آج مجھے میرے ہی یہاں پر مجلس پڑھوانے کا شرف حاصل کروایا. سنیے، پروردگار عالم نے اپنی معتبر کتاب، اپنی معظم کتاب، اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. تیسرا پارہ، تیسرا سورہ، 19ویں آیت. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں سبحان اللہ. کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اب پروردگار سے میں پوچھنا چاہوں گا، دیکھیے دین ہماری زبان میں کسے کہتے ہیں؟ ذات کو کہتے ہیں، ریلیجن کو کہتے ہیں، کاسٹ کو کہتے ہیں. لیکن جب میں نے عربی لغت کو دیکھا تو کیا پایا؟ الذہب، یعنی ذہبا یذہب اذہب وہوا مذہب، یعنی چلنے کی جگہ، جہاں پر چلا جائے. تو اب میں پروردگار عالم سے سوال کروں گا، اے پروردگار تو نے ہمیں بتا تو دیا کہ تیرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، مگر یہ تو بتا دے کہ وہ مذہب ہے کیا. ہمیں تو یہ پتا چل گیا چلنے کی جگہ. اب پروردگار عالم مجھ سے نہیں سب سے کہے گا، پڑھو پہلا سورہ 5ویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. جب میں نے اپنے یہاں کا ترجمہ دیکھا، دیکھیے دونوں باتیں واضح کروں گا. جب میں نے اپنے یہاں کا ترجمہ دیکھا اہدنا الصراط المستقیم، تو کچھ ہستیاں تھی جنہوں نے کہا اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ، سبحان اللہ. ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. اب میں نے برادران کا ترجمہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سبحان اللہ سبحان ہمیں اللہ. سیدھا راستہ دکھا. تو سمجھ میں آیا ابھی تک راستہ نہیں ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تک راستہ نہیں ملا. جب سورے کا اختتام ہوتا ہے تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الہی آمین. اور جب ہمارے یہاں سورے کا اختتام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی نعرہ حیدری. تو سمجھ میں آیا سبحان اللہ بیٹا. کہ ابھی انہیں راستہ نہیں ملا. کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہم کہتے ہیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ، ثابت قدم رکھ. ایک مرتبہ رسول اسلام ہے، مسجد میں موجود ہیں. ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے سیدھا راستہ کیا ہے، یہ صراط مستقیم کیا ہے. اور رسول خاموش ہے. دوسری بار اصرار کیا کہ یا رسول اللہ میں نے سوال کیا ہے، مجھے بتائیں صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے. جواب نہیں دیا. اب تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے. بس اتنا کہنا تھا، علی کا داخل ہونا تھا. کہا ھذا صراط المستقیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی ھذا صراط المستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. فوراً سب نے مڑ کر دیکھا. کیا دیکھا؟ علی چلے آ رہے ہیں، علی چلے آ رہے ہیں. تو یہ تھا صراط مستقیم. اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا پہلے چلنے والا آیا یا راستہ آیا؟ اب سبھی حضرات کہیں گے مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، جب چلنے والا چلے گا تب تو راستہ بنے گا. صلوات پڑھے نا محمد والا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چلنے والا چلے گا تب تو راستہ بنے گا. اب میں نے دیکھا، آیت کو دیکھا، روایت کو دیکھا، تاریخ کو دیکھا تو کیا نظر آیا؟ اب سنیے، بہت توجہ چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے. سنیے میں نے کیا دیکھا. آیت کو دیکھا، روایت کو دیکھا، تاریخ کو دیکھا. تو تاریخ میں کیا ملا؟ ہمیں دیکھنا کون ہے کہ پہلے چلا کون، راستہ کہاں سے بنا، کس نے دعا کی کہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ. یہ دعا ہی تو ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ. تو جب کوئی پہلے آیا ہوگا
तभी तो उसने कहा होगा कि हमें सीधे रास्ते पर गामजन रख। तो अब देखना कौन है कि कौन वो था कि जिसने सबसे पहले कहा कि हमें सीधे रास्ते पर गामजन रख। अब मैंने आयत को देखा, रिवायत को देखा, तारीख को देखा, तो क्या मिला कि एक वक्त था, क्या था कि दौरे नसारा था। उन्होंने कहा कि जनाब ईसा खुदा के बेटे हैं। रसूल इस्लाम ने इस बात का एतराफ किया। क्या एतराफ किया कि जनाब ईसा खुदा के बेटे नहीं हैं। उन्होंने दलील दी कि जनाब ईसा बगैर बाप के पैदा हुए थे, इसलिए खुदा के बेटे हैं। तो रसूल इस्लाम ने क्या कहा कि इस तरीके तो सबसे पहले जनाब आदम हैं खुदा के बेटे। कहा कैसे? कहा इस वजह से कि ना तो उनका बाप था ना माँ थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली कहने वालों को मौला सलामत रखे, या अली कहने वालों को। तो रसूल इस्लाम ने इस बात का एतराफ किया। क्या किया कि जनाब आदम का ना तो कोई बाप था ना कोई माँ थी। तो इसका मतलब ये हुआ जनाब आदम भी खुदा के बेटे। उन्होंने नहीं माना, कहा हम मुनाजरा करने चाहते हैं, हम मुबाहिसा करना चाहते हैं। रसूल खुदा ने कहा ठीक है, इस बात को कबूल किया। वो अपने एक जगह पर पहुंचे, मुअय्यन जगह पर। उन्होंने कहा ठीक है, कल फला जगह पर मिलेंगे। रसूल इस्लाम ने कबूल किया। अब जब कबूल कर लिया तो उनके यहाँ आलिम भी मौजूद, जाकिर भी मौजूद, मौलवी भी मौजूद, मुफ्ती भी मौजूद। इधर रसूल इस्लाम है। क्या देखा कि परवरदिगार आलम की आयत नाजिल हुई। क्या? वाबनाना वाबनाकुम वानफुसना वानफुसकुम। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। अब रसूल इस्लाम अपने घर से चले। गोद में इमाम हुसैन, उंगली में इमाम हसन, पीछे जनाब फातिमा, सबसे पीछे मौला अली। अब जैसे ही सामने नसारा वालों ने देखा, उनके आलिम ने देखा, उनके मुफ्ती ने देखा, तो देखते ही आंखें फट गई। कहा ये वो हस्तियां हैं, अगर पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हस्तियां हैं जो पहाड़ को इशारा कर दे, पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। तो अब समझ में आया, हमारे दुश्मन भी ये कहते नजर आते हैं, ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, ये जो कह देते हैं वो हो जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली या अली, या अली। अब फिर सुनिए कुरान की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह कूनू मास सादिकीन। ऐ ईमान वालो, तकवाए इलाही इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। सदाकत मैंने वाज़े कर दी। अब सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, तकवा इलाही इख्तियार करो और वसीला तलाश करो, किसी को बनाना नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुन लिया आपने, मैंने सुना दिया। अब फिर सुनिए, रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया क्या? या अली, सुनिए, अल हक़ माल अली वल अली माल हक़। बहुत तवज्जो चाहता हूं आप लोगों से, पूरी मिसाल के साथ वाज़े करूंगा। रसूल कोई ऐसा नहीं बयान करता। सुनिए, अल हक़ माल अली वल अली माल हक़। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। रसूल ऐसे बयान नहीं करता। सुनिए, कुरान से हवाला दूंगा, इसी सूरह आले इमरान की 3रा सूरा और 144वीं आयत। क्या फरमाया? वमा मोहम्मद इल्ला रसूल। मोहम्मद तो है ही नहीं सिवाय रसूल के। सुभान अल्लाह। फिर सुनिए क्या इरशाद हुआ, सूरह नज्म आयत नंबर सूरह नज्म आयत नंबर 19। क्या इरशाद हुआ कि सुनिए, वमा यंतिको अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। हमारा रसूल तो कलाम ही नहीं करता मगर वही कहता है जो वही कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे है से एक, वही बड़े है से। बहुत तवज्जो चाहता हूँ,
ہمارا رسول تو کلام ہی نہیں کرتا مگر وہی کہتی ہے جو وحی کہتی ہے. تو اب سمجھ میں آیا, رسول نے بیان کر دیا الحق مع علی والعلی مع الحق, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. تو یہ رسول نے بیان نہیں کیا, کلام خدا کا تھا, زبان محمد. سبحان اللہ سبحان صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کلام خدا کا تھا, زبان محمد کی تھی, بیان کر دیا. اب میں دستے عجب جوڑ کر, دونوں ہاتھوں کر جوڑ کر, یہ غالب یہ فاضل خود سوال کرنا چاہتا ہے کس سے؟ رسول اسلام سے. یا رسول اللہ, آپ نے صرف اور صرف علی کے ہی لیے کیوں کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے؟ پہلے نبی تھے جناب آدم, ان کے لیے ارشاد فرما دیتے آدم حق کے ساتھ ہے, حق آدم کے ساتھ ہے. شیز حق کے ساتھ ہے, حق شیز کے ساتھ ہے. زکریا حق کے ساتھ ہے, حق زکریا کے ساتھ ہے. یحییٰ حق کے ساتھ ہے, حق یحییٰ کے ساتھ ہے. موسیٰ حق کے ساتھ ہے, حق موسیٰ کے ساتھ ہے. عیسیٰ حق کے ساتھ ہے, حق عیسیٰ کے ساتھ ہے. ابراہیم حق کے ساتھ ہے, حق ابراہیم کے ساتھ ہے. اسماعیل حق کے ساتھ ہے, حق ابراہیم کے ساتھ ہے. یعقوب حق کے ساتھ ہے, حق یعقوب کے ساتھ ہے. یوسف حق کے ساتھ ہے, حق یوسف کے ساتھ ہے. یونس حق کے ساتھ ہے, حق یونس کے ساتھ ہے. نوح حق کے ساتھ ہے, حق نوح کے ساتھ ہے. تو اب ایک اور طریقے سے بیان کرتا ہوں. یا رسول اللہ, آپ رسول 1,23,999 نبیوں میں سے کسی ایک کے لیے ارشاد فرما دیتے حق فلاں کے ساتھ ہے, فلاں حق کے ساتھ ہے. یا 313 رسول میں سے کسی ایک کے لیے ارشاد فرما دیتے حق فلاں کے ساتھ ہے, فلاں حق کے ساتھ ہے. یا بڑے رسول 5 میں سے کسی ایک کے لیے ارشاد فرما دیتے حق فلاں کے ساتھ ہے, فلاں حق کے ساتھ ہے. اب میں رسول سے کہوں گا یا رسول اللہ, آپ خود ہی اپنے لیے ارشاد فرما دیتے حق میرے ساتھ ہے, میں حق کے ساتھ ہوں. عجب نہیں رسول آواز دے, اے غالب تو نہیں جانتا, یاد کر وہ منظر شب ہجرت کا جب کفار قریش مجھے مارنے کے لیے, مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا. تب بحکم خدا علی میرے بستر پر سویا اور میری جان بچائی. میں ہجرت کر کے مدینے چلا گیا. اس رات جب علی سویا تو پروردگار عالم کو علی کا سونا اتنا پسند آیا کہ کیا کہا, یا علی سورج لے لے سورج لے لے اپنا سونا دے دے. علی نے کہا نہیں. کہا چاند لے لے اپنا سونا دے دے, کہا نہیں. کہا ستارے لے لے اپنا سونا دے دے, کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا سورج تو میں نے پلٹایا, چاند کو تقسیم میں نے کیا, ستارہ میرے در پر اترا. فوراً پروردگار عالم نے کہا یا علی اپنا سونا دے دے, میری مرضی لے لے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. علی سننے کے لیے شرط ہے دل و دماغ پاک ہو, نفس پاک ہو, ورنہ ایسا ہی نہیں آتا مولا علی کا فضائل کسی کے لیے. سنیے, جب مرضی پروردگار کے مطابق سوئے, مرضی مل گئی. پروردگار ہے حق, اس کی مرضی حق, علی کو مرضی دے دی, حق علی کو مل گیا, حدیث بیان کر دی. اب ہمیں حق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس دیکھنا یہ علی کدھر جاتا ہے, بس دیکھنا یہ ہے علی کدھر جاتا ہے. جدھر علی جائے گا حق وہی نظر آئے گا. اب سنیے, اگر علی منبر پر تو حق منبر پر, سبحان اللہ. علی فرش پر تو حق فرش پر, علی عرش پر تو حق عرش پر. اگر علی مجلس میں تو حق مجلس میں, اگر علی محفل میں تو حق محفل میں, اگر علی منبر پر تو حق منبر پر, اگر علی رسول کے بستر پر تو حق رسول کے بستر پر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا. اگر علی عرش پر تو حق عرش پر, فرش پر علی تو حق فرش پر, اگر علی رسول کے منبر پر تو حق رسول کے منبر پر, اگر بستر رسول پر علی تو حق جو ہے رسول کے بستر پر. اب تم دیکھو گے غدیر کے میدان پہ رسول خدا کے دوش پر اگر علی نظر آئے تو علی نہیں حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والا. اللہم
صل علی محمد وعلی محمد یا علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اب سمجھ میں آیا نا؟ غدیر کے میدان میں جب رسول خدا نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، دوش پر علی ہے، حدیث بھی سامنے ہے، تو سمجھ میں آیا کہ رسول کے دوش پر علی تو تھے ہی، ساتھ میں حق بھی تھا. سبحان اللہ. اب سنیے شاعر کیا خوب کہتا ہے اسی مطابقت سے. سنیے، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، اور جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، اور ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اور کیوں نہ ہو پسند، کیوں نہ ہو پسند، پروردگار کی اطاعت اس میں، احکامات اس پہ، عمل اس میں، ہر چیز تو اس میں پائی جاتی ہے، تو کیوں نہ پسند آئے دین اسلام، پروردگار کو کیوں نہ پسند آئے. سنیے جملہ آپ کے حوالے، صلوات پڑھیں مل جل کر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جملہ آپ کے حوالے سنیے گا. اس کیوں نہ پسند آئے پروردگار عالم کو یہ دین دین اسلام؟ کیونکہ اس میں پروردگار کا پسندیدہ نبی بھی ہے، علی بھی ہے. سبحان اللہ. پسندیدہ نبی بھی ہے، علی بھی ہے، تو کیوں نہ پسند آئے. اب سنیے جملہ آپ کے حوالے. پروردگار عالم نے رسول کو حبیب کہا، ابراہیم کو خلیل کہا، محمد کو حبیب کہا، خلیل ابراہیم کو کہا. ابھی ڈیفرنٹ بیان کرتا ہوں کہ کیا فرق ہے ان دونوں میں. خلیل ابراہیم کو کہا، حبیب محمد کو کہا، خلیل ابراہیم کو کہا، حبیب محمد کو کہا. جملہ آپ کے حوالے. جو اللہ سے محبت کرے اسے خلیل کہتے ہیں، اللہ جس سے محبت کرے اسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم نے کہہ دیا دین اسلام سب سے پسندیدہ ہے میرے نزدیک. پہلے نہیں تھا. جس دن بحکم خدا رسول اسلام نے اپنے کاندھے پر علی کو بیٹھایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، فوراً آیت نازل ہوئی الیوم اکملت دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، تمام نعمتیں تم پر تمام ہو گئی، ساری نعمتیں تم پر تمام ہو گئی. تو سمجھ میں آیا نا کہ کیوں پسند آیا؟ کیونکہ اس میں علی کی ولایت بھی ہے، رسول کا اقرار بھی ہے. علی کی ولایت بھی ہے، رسول کا اقرار بھی ہے. تو سنیے جملہ آپ کے حوالے. اما جب تک علی کی ولایت نہ ہو تب تک دین مکمل نہیں ہوتا. جب تک تم ولایت علی کو قبول نہیں کرو گے تو مسلمان مکمل نہیں ہوگے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سنیے گا، بہت ہی آہستہ سے پڑھوں گا. ایک چیز واضح کرنی ہے، جو لا الہ الا اللہ کہے اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں وہابی. کچھ بیکار نہیں پڑھنے جا رہا، آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. جو لا الہ الا اللہ کہے اسے ہم نے الگ کر دیا. جو لا الہ الا اللہ رسول اللہ کہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، اسے ہم نے الگ کر دیا. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. الگ ہو گئے. اب سنیے تینوں کو بیان کرتا ہوں. جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ رسول کو نہیں مانتے، ہماری ان سے بحث ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں رسول ہمارے جیسے ہیں، رسول ہمارے جیسے ہیں، مخاق تمہارے جیسے ہیں. وہ اگر تم بھی بشر، رسول بھی بشر،
تو رسول نے تو اپنے ہاتھوں پہ کنکڑی کو کلمہ پڑھایا، تم بھی پڑھا دو، تم بھی پڑھا دو۔ نہیں کر سکتے تم تو الگ ہو گئے، تمہیں بائیکاٹ کر دیا، تم سے بحث ہی نہیں ہے ہماری بحث ہوئی آپس میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ۔ تیسرا کلمہ مستحب واجب نہیں ہے، بحث نہیں۔ سنیے، اب لوگ یہ کہتے ہیں، سنی اسے کہتے ہیں جو رسول کی سنت پر عمل کرے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے۔ جملہ آپ کے حوالے، برداشت کریے کیسے کرنا ہے آپ کو۔ جو رسول کی سنت پر عمل کرے اسے تو سنی کہتے ہیں، جو علی سے محبت کرے اسے شیعہ کرتے ہیں۔ تو کائنات میں سب سے زیادہ رسول کی سنت پر عمل کرنے والے کو علی کہتے ہیں، تو سمجھ میں آیا کائنات میں علی سے بڑا کوئی سنی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر علی سے محبت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں تو کائنات میں رسول سے بڑا کوئی شیعہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ نعرہ شلوہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا شیعہ کون ہے، سنی کون ہے۔ اب سنیے رسول کی پھر حدیث، کیا کہا؟ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ کیا کہا؟ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، اور کیوں نہ کامیاب ہو، مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ کامیاب ہو، مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ اب سنیے، جب حدیث سنا دی آپ نے، سن لی، اب علی کا میٹر سنیے۔ جب بیان کر دیا علی کے بارے میں، اب پھر آیت نازل ہوئی، کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الی آخر۔ بیان کر دی، پیغام پہنچا دیا، علی مولا بنا دیے گئے۔ اور کیوں نہ بنائے، آیت موجود ہے، آیت موجود ہے قرآن میں، کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ جب تک ہم نے اس ذکر کو نازل کرا ہے، بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جب تک قرآن باقی ہے، علی کی ولایت باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب تک قرآن میں یہ آیت باقی ہے، علی کی ولایت باقی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علی کا مقدر بہت اچھا تھا، اس وجہ سے علی کے بارے میں اتنی آیتیں نازل ہوئی۔ میں نہیں کہتا، برادران ہمارے کہتے ہیں کہ 500 سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اب دوسرا عالم کہتا ہے نہیں، جتنی بھی یا ایھا الذین سے آیت نازل ہوئی ہے وہ ساری علی کی شان میں ہے۔ کم سے کم تمہیں اقرار تو ہے یا ایھا الذین یا 500، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں الحق القرآن مع علی والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، کم سے کم اتنا اقرار تو ہے۔ اب سنیے، لوگ کہتے ہیں علی کا مقدر اچھا تھا، قرآن میں آیت آ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور کچھ کہا؟ اب میں سناتا ہوں علی کا مقدر کیا ہے، آپ لوگ فیصلہ کرنا کہ علی کیا ہے، مقدر کیا ہے۔ علی عبد المطلب کا پوتا، یہ بھی علی کا مقدر۔ ابو طالب کا بیٹا، یہ بھی علی کا مقدر۔ رسول کا بھائی، یہ بھی علی کا مقدر۔ رسول کا داماد، یہ بھی علی کا مقدر۔ خانہ کعبہ میں آیا، یہ بھی علی کا مقدر۔ چاروں کتاب سنائی، یہ بھی علی کا مقدر۔ اشتر کو بھاڑا، یہ بھی علی کا مقدر۔ حسنین جیسے دو بیٹے ملے، یہ بھی علی کا مقدر۔ فاطمہ جیسی بیوی ملی، یہ بھی علی کا مقدر۔ دو بیٹیاں بھی ملی، زینب و کلثوم، یہ بھی علی کا مقدر، یہ بھی علی کا مقدر۔ قرآن سنایا، یہ بھی علی کا مقدر۔
जंग खैबर फतह करी, ये भी अली का मुकद्दर। सूरज को पलटाया, ये भी अली का मुकद्दर। चांद को 2 हिस्सों में तकसीम किया, ये भी अली का मुकद्दर। दर पे सितारा उतरा, ये भी अली का मुकद्दर, ये भी अली का मुकद्दर, ये भी अली का मुकद्दर। अमा जब इतने सारे मुकद्दर अली के हैं तो अली मुकद्दर का मोहताज नहीं है, मुकद्दर अली का मोहताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी, या अली। नारे शलवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बस मैं अपने इख्तिताम पर आ रहा हूँ। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम लाने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस्लाम फैलाने वाला अली मुर्तज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस्लाम बचाने वाला हुसैन शहंशाह। हाँ आज़ादारन मजलूम करबला, हम लाख फज़ाइल के समंदर बहा दें, कितना ही कुछ बयान कर लें, जब तक के हमारे आंखों से 4 आंसू ना बहे, मजलिस का हक अदा नहीं होता। हाँ दादारो, एक ज़ईफ़ा है जो दूर से आती है और देर से जाती है, और वहां बैठती है जहां पे मोमिनीन की चप्पल होती है, वहां बैठती है। और किस लिए आती है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए आती है कि आपके आंसू निकलेंगे, रुमाल में लेगी और अपने बेटे इमाम हुसैन के पास जाएगी। जाने के बाद अपने बेटे के जख्म पर लगाएगी तो आपके आंसू मलहम का काम करेंगे। हाँ दादारन मजलूम करबला, आप अभी देखेंगे मौला अब्बास का अलम बरामद होगा, शबीह ताबूत जनाब अली अकबर बरामद होगा, गहवार असगर बरामद होगा। हाँ दादारन मजलूम करबला, हमारा इमाम 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुआ, 4 को ख़याम में पानी बंद कर दिया गया, 7 को पानी खत्म हो गया। अब शब आशूर आई, जनाब कासिम है, पहले मैं जाऊंगा। मौला अब्बास है, पहले मैं जाऊंगा। जनाब अली अकबर है, पहले मैं जाऊंगा। मौलाना मोहम्मद है, पहले मैं जाऊंगा। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला, अब वो दिन आया जिसे सुबह आशूर कहते हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। मौलाना मोहम्मद जाते हैं, असहाब व अंसार का सिलसिला जारी व सारी था, वो खत्म हो गया। अब बने हाशिम का आया, क्या आया कि सुनिए, मौलाना मोहम्मद है, खून में नहा चुके। जनाब कासिम है, जनाब कासिम अपना लाशा पामाल करवा चुके। हजरत अब्बास है, मौला अब्बास अपने शानों को कटा चुके। अली अकबर अपने सीने पे मैदा खा चुके। जनाब अली असगर अपनी गर्दन पे तीर खा चुके। हाँ आज़ादारान मज़लूम करबला, असगर वो नन्हा वाहिद शहीद है जिसे 2 बार कत्ल किया गया। जब इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीस युगीसना, कोई जो मदद को आए, कोई नहीं था। ख़याम हुसैनी से रोने की आवाज़ें आने लगी। एक मर्तबा इमाम हुसैन खैमे के करीब जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं, बहन ज़ैनब, खैमे में रोना कैसा, अभी हुसैन जिंदा है, अभी हुसैन जिंदा है। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा में इतना दर्द था, असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन ने कहा, मैं मकसद समझ गया, लाओ असगर को मुझे दे दो। एक मर्तबा असगर को गोद में लिया, लेकर मैदान में आए। लईन ने समझा कि लगता है हुसैन फूल ला रहे हैं,
تھوڑا قریب پہنچے تو پھر کہا لگتا ہے حسین قرآن لائے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور قریب پہنچے تو فوج اشقیہ نے کیا دیکھا؟ نہ ہی تو پھول ہے نہ ہی قرآن ہے، لگتا ہے کوئی پھول سا بچہ لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا تمہارے نزدیک اگر میں خطا وار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسے 2 بوند قطرہ آپ پلا دو۔ ایک مرتبہ فوج اشقیہ سے کوئی جواب نہ آیا، بلکہ جواب کے بدلے میں 3 منہ کا تیر آیا، جناب علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا بازو امام حسین میں لگا۔ ایک مرتبہ خون کو ہاتھ میں لیا، چلو میں لینے کے بعد آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں۔ آسمان سے آواز آئی، اے حسین اگر خون آنا حق آسمان کی طرف آیا تا قیامت بارش نہ ہوگی۔ امام حسین نے خون کو زمین پر پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی اگر اس خون کا ایک بھی قطرہ زمین کی طرف آیا تو تا قیامت اناج نہ اگے گا۔ امام حسین نے خون کو چلو میں لیا اور اپنے چہرے مبارک پر مل لیا اور کہا انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے منہ کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور انا للہ کہتے ہوئے خیمے کی جانب بڑھے۔ ہاذا داران مظلوم کربلا۔ اب وہ وقت آیا امام حسین نے ایک ننھی سی قبر کھودی، کھودنے کے بعد کہا کہ کھودی اور کھودنے کے بعد جناب علی اصغر کو اس میں دفنا دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے۔ ایک مرتبہ امام حسین شہید ہو گئے۔ اب وہ وقت آیا جب سرہائے شہداء کو شمار کیا جانے لگا۔ ایک سر کی کمی محسوس ہوئی، کہا ایک سر کم ہے۔ اب لوگ تلاش میں لگ گئے، وہ سر کون سا ہے؟ پتہ چلا ننھا علی اصغر، ننھا علی اصغر ہے۔ اب زمین میں نیزہ مارتے جاتے ہیں اور اکھاڑتے جاتے ہیں، نیزہ مارتے جاتے ہیں اکھاڑتے جاتے ہیں۔ جناب فضہ یہ ماجرا دیکھ رہی ہے، کہا ربا اپنے بیٹے کی خیر منا۔ ایک مرتبہ اتنا کہنا تھا، ایک ملعون نے زمین میں نیزہ مارا، نیزے کے ساتھ ننھا سا علی اصغر باہر آیا۔ علی اصغر کا سر ننھا سا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ کربلا زیادہ مصائب نہیں پڑھنے، بس ایک روایت پڑھنی ہے۔ ہاں داداران مظلوم کربلا 40واں امام کا قریب ہے۔ اب سنیے، زندان سے رہائی پا کر قافلہ سرور کربلا کے میدان پر آتا ہے۔ پشتہ ناکہ سے زینب خود کو زمین کربلا پر گراتی ہے، گھٹنیوں کے بل شبیر کی قبر پر پہنچتی کہتی ہے بھیا زینب آئی ہے، تیرا چہلم منانے زینب آئی ہے۔ زینب نے وہ گریہ کیا، آسمان لرز گیا۔ سید سجاد کو لگا وہ بھی اماں رحلت نہ کر جائے، قریب جاتے شہزادی کو شانوں کو پکڑ کہتے وہ بھی اماں گھر بھی چل رہا ہے، سغرا سے بھی ملنا ہے۔ اب جناب زینب کہتی ہے اے سید سجاد مجھے میرے بھیا عباس کی قبر نظر نہیں آتی، بس ایک روایت پڑھوں گا۔ دادار مظلوم کربلا، آپ کو پتا ہے نا ایک بچی ہے 4 سال کی، جب وہ یہاں پر آتی ہے دیکھتی ہے اپنی امی اماں سے پوچھتی ہے اماں زینب یہ لوگ کون ہیں جو رو رہے ہیں؟ تو پھوپھی اماں زینب کہتی ہے یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا پر گریہ کر رہے ہیں، تیرے بابا کو پرسہ دے رہے ہیں، تیری دادی کو پرسہ دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں ان کو کوئی تماچے نہیں ہو، جتنا گریہ کرنا ہے کر لے، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو کوئی مارنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، آپ کے کانوں سے کوئی گوشت مارے چھیننے والا نہیں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں داداران مظلوم کربلا، اب جناب زینب کہتی ہے
کہ مجھے میرے بھیا مجھے میرے بھیا کی قبر نظر نہیں آتی. بس ایک جملہ پڑھوں گا آپ کی زحمت تمام. جتنا گریہ کرنا ہے کر لے, ہم سے ایام غم رخصت ہو رہے ہیں. جتنا گریہ کرنا ہے دل کھول کر کرے. حدیث میں ہے جو رو نہ سکتا ہو پہلے تو اس طریقے سے روئے جیسے اس کے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. اگر جو رو نہ سکتا ہو کم از کم رونے جیسا چہرہ بنا دے. اگر چہرہ بھی نہیں بنا سکتا تو کربلا کی طرف تصور کر لے. عزیزان محترم,